پرجل وگر علماء ذویل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج ہندوستان کی سرزمین کے حالات سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جسے سستی شہرت چاہیے، جی حضرت، جو سستی شہرت کا طلبگار ہو، جی، وہ اسلام اور مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے گالی دیتا ہے، بے شک، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو برا کہہ کے نیتا بن جائیں گے، سورما بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے سے کچھ تو حاصل ہوتا ہی ہے، دشمنی میں نام لینے سے اتنا مل رہا ہے، کاش محبت میں نعرہ لگایا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتا۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ ملک کے کونے کونے میں اسلام دشمن طاقتیں کبھی حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، کبھی صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، کبھی مسجدوں سے دشمنی کی جاتی ہے، کبھی مدارس اسلامیہ کے انہدام کی بات کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کو مارنے کی بات کی جاتی ہے، اور تو اور تھوڑے سے زمانے پہلے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، بلکہ کئی بار اس طرح کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ ملک میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً بازاروں میں بورڈ لگا دیے جاتے ہیں، مسلمانوں سے تجارت نہیں کی جائے گی، مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کیا جائے، مسلمانوں سے لین دین نہ کیا جائے، مسلمانوں سے تعلقات قائم نہ کیے جائیں۔ آخر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ نئی بات ہے؟ کیا حضور کے زمانے میں مسلمانوں کا بائیکاٹ نہ ہوا؟ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہوئی؟ ہر زمانے میں ہوا، اور آج بھی اسلام دشمن طاقتیں یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے پیروں کے نیچے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ یہ سوچ ملک کے کونے کونے میں اسلام دشمن طاقتوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو محمد عربی کے غلام اسلام دشمنوں کو جو ہے دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آ کے دیکھتے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، اور مسکرا کے کہتے ہیں، اے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کا مزاج رکھنے والوں، ہمارا حال یہ ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غزبی، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ ازہری، جامعہ نوریہ رضویہ۔ کیا بات ہے! آپ یقین جانیے آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کڑوی بات، یہاں بہت سارے علماء اور خطبہ موجود ہیں،
اور تقریباً اکثر و بیشتر ہمارے سینئر ہیں. اللہ ہمارے علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بڑے بڑے شورائے اسلام خطبہ بھی ہیں موجود ہیں, اللہ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. لیکن آج حالات اس طرح کے ہیں, ہمیں ہر شخص ڈرانے میں لگا ہے. اپنے ہوں بیگانوں کا تو کام ہی ہے ڈرانا, اپنے بھی ڈرانے میں لگے ہیں. کتنی بار ہم سے کہا گیا کیا بات ہے اشرف جیلانی, ملک کے کونے کونے میں جلسے میں آپ کو بلایا جاتا ہے, کیا سکون کی زندگی اچھی نہیں لگتی ہے؟ کیا بات ہے شادی شدہ نہیں ہے, گھر میں بیوی نہیں ہے, گھر میں بچے نہیں ہیں, ماں باپ نہیں ہیں, خاندان والے نہیں ہیں, کیا جیل کی روٹی کھانا چاہتے ہیں اس لیے کھل کر بات کرتے ہیں, یا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں؟ ہم نے کہا دشمنوں یاد رکھو میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, بتا دوں گا کلیجہ دہل جائے گا. میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے, کیا دبے کس کا حمایت کہو بن جا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, عرس رضوی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, زندہ باد زندہ. آج ضرورت ہے, آج ضرورت ہے بولنے کی, آج ضرورت ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی. اگر ہم نے ظلم کے خلاف, توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے آپ کی, ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو عثمان غنی کا شہزادہ 4 سال سے مولانا قمر غنی عثمانی جیل میں نہ ہوتے. جی حضرت صحیح بات. ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو 10 مہینے سے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا. ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہوتے, ہم نے نعرہ لگایا قمر غنی عثمانی کے ساتھ, ہم نے اسٹیٹس لگا لیا. کیا کسی محافظ ناموس رسالت کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کبھی جا کے دیکھا قمر غنی عثمانی کے بچے کیسے ہیں؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا بی بی کن حالات سے گزر رہی ہے؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا کہیں فاقے کا دور تو نہیں ہے؟ 4 سالہ دور گزر گیا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے چاہتے تھے تو سمجھوتا کر لیتے, مگر قمر غنی عثمانی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی یہی کہا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد, کیا بات ہے مفتی صاحب, واہ 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 واہ. ضرورت ہے اس بات کی. اور اگر کسی کو بات بری لگے تو میں بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں. ہمارے ہاں ابھی مناظرے کا کھیل چل رہا ہے, اور اس میں باضابطہ لیٹر ہیڈ شائع ہو رہے ہیں. کوئی 20 لاکھ دینے کو تیار, کوئی 25 لاکھ دینے کو تیار. تمہارے 25 لاکھ تمہاری ناموری کے لیے تو ہیں, قمر غنی عثمانی کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. بہت اچھا. کیا ان کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھو ہمارے یہاں ان پدی نہ پدی کے شوربوں کی ضرورت نہیں, ہمارے یہاں بڑے موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کا خاندان سلامت رہے. یاد رکھو دکھاوے علی کے لیے کام کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. مخلص بنو, میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درج و بلندی عطا. بہت اچھے, بے شک, سبحان اللہ, زندہ باد. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. بہت زیادہ دن نہیں گزرے, چند دن گزرے ہیں. کیا کہا گیا؟ مدرسہ جہاں کا بھی ہو, مدرسہ جہاں کا بھی ہو وہ آتنکوادی پیدا کرتا ہے. یہ بیان پرانا نہیں ہے, جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تازہ بیان ہے, پرانا نہیں ہے. بیان یہ ہے مدرسے جہاں کے بھی ہوں آتنکوادی بناتے ہیں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی کی تاریخ نہ پڑھی, ورنہ ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھی ہوتی تو پتہ چلتا ہندوستان میں چین سے سوتے ہو, یہ دین ہمارے علماء کی ہے. دندناتے ملک کے کونے کونے میں گھوم رہے ہو, یہ دین ہمارے علماء کی ہے. کرسیوں پر بیٹھ رہے ہو,
یہ دین ہمارے علماء کی ہے، پارلیمنٹ کی کرسی پہ ہو دین ہمارے علماء کی ہے، بڑے بڑے ٹیک تمہیں مل رہے ہیں، سرکشا دی جا رہی ہے، یہ ہمارے علماء کی دین ہے۔ ورنہ ایک دور آیا جب ہندوستان میں چہرے کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ وہ ایک عالم تھا جس نے دہلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دنیا اسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ کوئی اور نہیں، علماء تھے یہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، ہاتھ ملا لو، سمجھوتا کر لو، فتویٰ بدل دو، بڑا انعام ملے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ظالم کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا تھا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے فتوے نکل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا، آج لوگ اترا رہے ہیں ملک کی آزادی پر، یہ ملک آزاد کس نے کرایا؟ لوگوں کے ذہن میں بات یہ بیٹھ گئی ہے مسلمان کرائے دار ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمان کرائے دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہے۔ بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر افسوس ہر زمانے میں ایک ایسی بات کہہ دوں جو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، اور کئی بار آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بھی ہوگا، جب سے ہماری قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، جب سے قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، ان دلالوں نے قوم کی عزت کو پیروں کی جوتیوں میں لا کے رکھ دیا۔ قوم کے ان دلالوں نے رات کے اندھیرے میں جلسہ بیچ دیا، کتنی قوم کے دلالوں نے جلوس بیچ دیا، کتنے دلالوں نے مسجدوں پہ دلالی کر لی، کتنے دلالوں نے مدرسوں کی دلالی کر لی، کتنے دلالوں نے باضابطہ علماء کی دلالی کی، مخبری کرتے رہے اور وہ یہ سوچتے رہے ہم دلالی کر رہے ہیں، ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے، بلا کے پاس بٹھا کے چائے پلائی جاتی ہے، جب پریشانی کا وقت آئے گا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے قوم کے ایسے ہی دلالوں کے لیے کہا تھا لگے گی آگ تو آئے گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان عرص حزبی۔ بات ہے مفتی صاحب، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، کیا اشفاق اللہ خان کو تکلیف نہ دی گئی؟ کیا انہیں گرفتار نہ کیا گیا؟ کیا انہیں ستایا نہیں گیا؟ کیا انہیں پریشان نہیں کیا گیا؟ مگر انہوں نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ جذبہ کس کا تھا؟ مجاہدین آزادی کا جذبہ تھا۔ یہ کس کا جذبہ تھا؟ آپ اترا رہے ہیں اس ملک پر، مجھے بتاؤ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ اس ملک کی قربانی کے لیے دہلی سے لے کر پشاور تک سارے درختوں پر لاشیں کسی اور کی نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علماء کی تھی۔ جی حضرت، آپ مدرسے کے لیے زبان کھول رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، ایک مدرسے والا دنیا جسے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں نے کفایت علی کافی جیسے سورما پیدا کیا،
کون کفایت علی کافی، جنہیں جو ہے دلالی کرنے والوں نے انگریزوں کو جا کے خبر دے دی، انعام کے لالچ میں حضرت سید کفایت علی کافی کو گرفتار کیا گیا اور بہت تیزی کے ساتھ 2 دن میں فیصلہ سنا دیا گیا، غدار ہیں، پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ مراد آباد والوں ناز کرو، ناز کرو، علامہ سید کفایت علی کافی کی ذات پر مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں پھانسی کا پھندا انگریزوں نے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں ڈال دیا اور کہا مولانا دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آپ سے بھی پوچھی جا رہی ہے، کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ میری قوم کے جوانوں ذرا محسوس کر کے جانا، ہمارے گھر میں شادی آ جائے تو ہمیں رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، ولیمہ ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، عقیقہ ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، کوئی اور جشن کا ماحول ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے۔ اللہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، سید کفایت علی کی تربت اطہر پر پھانسی کا پھندا گلے میں ہے، مگر یاد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ مولانا کچھ لکھنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی آخری خواہش ہے بیان کرو۔ دنیا کی کوئی خواہش کا اظہار نہ کیا، نعت پڑھ رہے ہیں تو اپنے انداز میں کہتے ہیں پھانسی کا پھندا گلے میں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا، میں جان رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائیں۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ کارنامے علماء کے ہیں۔ کس کے؟ لوگ آنے والے آتے اور جاتے رہیں گے، توجہ ہے آپ کی؟ بس اذان کا وقت ہو گیا ہے، بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ یہ داستان کس کی ہے؟ علماء کی۔ یہ قربانیاں کس کی ہیں؟ علماء کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کے سینے میں جب قوم کا درد ہو تو انقلاب آتا ہے۔ علماء اگر جاگتے ہوں تو انقلاب آتا ہے، علماء بیدار ہوں تو انقلاب آتا ہے، علماء حساس ہوں تو انقلاب آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے کچھ لوگ ان کرسیوں پر بیٹھ کر کامیڈی کرنے لگے۔ جی حضرت، ہاں، یہ بھول گئے کہ اس منبر کا مقام کیا ہے، یہ بھول گئے کہ اس منبر کی شان کیا ہے، یہ بھول گئے کہ یہ منبر کامیڈی کے لیے نہیں لگایا گیا، یہ بھول گئے کہ یہ منبر اللہ و رسول کے پیغام کو سنانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ایک شخص منبر رسول کی توہین کرتا ہے، مگر سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں ہماری بے عزتی کی جاتی ہے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایسے منبر پہ بیٹھنے والے کامیڈی کرنے والوں کو کامیڈی کرنے سے روکیں؟ عرس رضوی میں آئے ہیں، ملک کے کونے کونے کے مسلمان موجود ہیں، پیغام لے کر جائیے، ہماری قوم کے خون پسینے کی کمائی کا منبر کامیڈی کے لیے نہیں لگے گا، لگے گا تو قوم کی اصلاح کے لیے لگے گا، بے شک، بہت اچھی بات، لگے گا تو ہماری قوم کو جوانوں کو جگانے کے لیے لگے گا۔ آج ہم نے ہزاروں اصلاح معاشرہ کے نام پہ جلسے کیے، پوری رات گزر گئی، اصلاح معاشرہ کا کوئی جملہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے آج میری قوم کے 16 سال کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو گئے، ڈرگز کے عادی ہو گئے، افیم کے عادی ہو گئے، زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ دی، ورنہ میرے جوان ایسے نہیں تھے۔ میرے جوان کیسے تھے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میرے جوان تھے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی ازاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کا روا ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، ہم میں کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے عرس رضوی کے اس ذمہ دار منبر سے
ان سرکس کرنے والوں سے کہتا ہوں سرکس کرنے کا شوق ہے تو کوئی سرکس جوائن کیجئے جا کے، کامیڈی کرنے کا شوق ہے تو کامیڈی شو میں جائیے، یہ منبر رسول تمہاری مکاریوں کے لیے نہیں، کامیڈی کے لیے نہیں، سرکس کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیں وہ تمام لوگ جو منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بابا کیا اچھی بات کہہ دی، ارے لعنت ہے ایسی سوچ پر، کسی دوستی اور یاری میں ہم غلط کو صحیح کہتے رہے، ہمارا معیار یہ نہیں تھا، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے تیور کو دیکھ کر دنیا والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جلسے کرائیں، پیغام لے کے جائیے، جتنے جوان یہاں موجود ہیں جلسہ کرائیے، لیکن علماء کے انتخاب کی ذمہ داری اپنے علاقے کے ذمہ دار عالم کو دیجیے، اور جس کو تقریر کرنے کے لیے بلائیں تقریر کی تاریخ، جلسے کی تاریخ 2-4 مہینے پہلے لیتے ہیں آپ، آنے والے کو ایک موضوع بھی دیجیے۔ کامیڈی نہیں کرنا ہے، مستی نہیں کرنا ہے، مذاق نہیں کرنا ہے، تماشا نہیں کرنا ہے، گھڑی میں دیکھ کے 1 گھنٹہ پورا نہیں کرنا ہے۔ قوم خون پسینے کی کمائی خرچ کرتی ہے، موضوع آپ کا یہ ہے، 4 مہینے باقی ہیں، تیاری کے ساتھ آئیے اور آ کے وہی پرانی باتیں سنا کے نہ جائیے، میری قوم کو سنائیے صلاح الدین ایوبی کے تیور کیسے تھے، محمد بن قاسم کی جوانی کیسی تھی، ارطغرل غازی کا دور کیسا تھا، عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کیسے قائم کی تھی، شہر میسور ٹیپو سلطان ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یاد رکھیے خالی تقریروں میں قمر غنی عثمانی صاحب کا نام لینے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے جس کو جو صلاحیت، جو طاقت، جو پاور عطا فرمایا ہے اس کا استعمال کر۔ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں زمانے کیا آیا کہ ابھی تھوڑے سے زمانے پہلے، مہینے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، باضابطہ مرد اور عورتیں حضور کی شان میں گستاخی کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی کھڑا ہوا ہے؟ آگے تو بڑھ جائیں گے لیکن یہ قوم ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائے گی، یہ قوم ہمارا سپورٹ نہیں کرے گی۔ اچھا ہو جائے گا تو اپنے سر پر دستار باندھیں گے، اور برا ہو جائے گا تو تنہا میرے سر پہ یہ امامہ باندھ دیں گے کہ یہ تنہا کام آپ نے کیا۔ اس لیے آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کوئی 2 جملے بولنے والا نہیں ہے، ہر شخص اپنے منہ میں دہی جما کے بیٹھا ہے۔ اور اگر حالت یہ رہی تو اشرف جیلانی کا جملہ نوٹ کر کے لے جائیے، 4 سال پہلے قمر غنی عثمانی کا نمبر تھا تو 4 دن کے بعد آپ کا بھی نمبر آنا ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں بچ جائیں گے؟ زمانے کی نظر آپ پر نہیں ہے، یاد رکھو بڑھانے والی ذات میرے رب کی ہے، ڈر اپنے سینے سے نکال دو، وہی کہو جو ہر زمانے میں محمد عربی کے غلاموں نے کہا، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو چلا۔ کوشش کرو بولنے کی، کوشش کرو حق کے لیے آواز اٹھانے کی، کوشش کرو حق کی حمایت کی، اور یاد رکھو خاموش رہیں گے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بولیں گے نہیں تو آنے والا دور اور زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ مت سوچیے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو اب کیا ہوگا، حالات کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ہر زمانے میں خراب تھے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ لوگ، آخری جملہ دے رہا ہوں آپ سے، کئی لوگوں نے ہم سے کہا آپ اتنا کھل کے بول رہے ہیں، کبھی کوئی پریشانی کا وقت آیا؟ آخری جملہ نوٹ کر کے لے کے جائیے اشرف جیلانی کا۔ کتنے لوگوں نے ہم سے کہا آپ اتنا کھل کے بول رہے ہیں، پریشانی کا وقت آئے گا تو آپ کی زبان لڑکھڑا جائے گی، پریشانی کا وقت آئے گا تو آپ کے جملے اور انداز بدل جائے گا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، انتظار کریں اس دن کا، انتظار کریں اس دن کا، انتظار کریں اس دن کا جب وہ وقت آئے گا۔ دیکھ لینا اشرف جیلانی کے گلے میں بریلی کے چوراہے پر بھی پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے، پھر بھی وہی کہیں گے کوئی گل باقی رہے گا، میں چمن رہ جائے گا،
پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بولنے میں سہون کوئی خطا ہو گئی ہو، میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ آئیے مل کے پڑھیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات نماز